کی بھی قسم، تیری زلفوں کی بھی قسم. گویا حسن محمد کی قسمیں اللہ فرما رہا ہے. ایسا حسین چہرہ، اذا سرا استنارا وجہہ، جب مسکراتے تو چہرے سے نور نکلتا تھا. اذا ضاحکا یتلالأ فی الجدر، جب حضور مسکراتے تھے سامنے والی دیواروں پر عکس پڑتا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ. کیا پوچھتے ہو، 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے حضور. پھر کہتے نہیں حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا. حضرت حسان بن ثابت بولے، دیکھتے کیسے؟ کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے. خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا. خدا نے حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. حضرت شیخ مجدد الف ثانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، مثلہ در عالم امکان متصور نیز، حضور کی مثل اس عالم امکان میں ممکن ہی نہیں ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں، حضور علیہ السلام کو کائنات میں سب سے حسین ماننا یہ تقاضا ایمان ہے. یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ سب سے حسین حضور کو مانا جائے. اور دوسری بات، حضور علیہ السلام کے حسن کا تذکرہ سن کر اہل ایمان کو قلبی مسرت ہوتی. اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے، جو شخص حضور کے حسن کا قصیدہ پڑھے وہ لوگوں کے دلوں میں گھر بنا جاتا ہے. آج ہر شخص کی آرزو ہے کہ میں ہر دل عزیز ہو جاؤں، لوگ مجھ سے پیار کریں. آسان سا نسخہ ہے، حسن محمد کے قصیدے پڑھا کرو، لوگ تم سے پیار کریں گے. زمانہ تمہاری راہوں میں پلکے بچھائے گا. وظیفہ کیا ہے؟ حسن محمد کی باتیں کیا کرو، لوگ تم سے پیار کریں گے. جو حضور کے حسن کا تذکرہ کرتا ہے لوگوں کا محبوب بن جاتا ہے، لوگ اس سے پیار کرتے ہیں. میں کبھی سوچتا ہوں اور اپنے اندر اتر کر کے دیکھتا ہوں تو مجھے شرم آتی ہے. من آنم کے من دانم، میں کیا ہوں، میری اوقات اور حیثیت کیا ہے. لوگوں کے محبتوں کے امٹتے ہوئے جذبات اور میرے ساتھ پیار کی کہانیاں، میں یقین جانو جب دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے آپ سے شرمندگی ہوتی ہے کہ کیا میں اس قابل ہوں کہ لوگوں کے دل میں میرے لیے محبت کے یہ جذبے ہوں. لیکن پھر میں سوچتا ہوں یہ محبت میرے سے تو نہیں ہے، یہ تو صدقہ ہے حسن رسول کا. اور اس وجہ سے لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں نا. وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے. یہی رشتہ ہے نا میرا اور آپ کا. محمد کی وساطت سے محبت میری تیری ہے. محبت اصل ہے ان کی، نہ تیری ہے نہ میری ہے. اصل یہ بنیاد ہے. ہزاروں قومیں وجود میں آئیں، دہر میں خشک و تر کے رشتے سے ہم نے بنیاد دوستی رکھی، یاد خیر البشر کے رشتے سے. یہ ہے ہماری دوستی کی بنیاد، اور اس وجہ سے ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، ہم بڑے عجیب لوگ ہیں، نہ مانے تو بڑے بڑے شہنشاہوں کو نہ مانے، نہ مانے تو بڑے بڑے کج کلاہوں کو نہ مانے، اور اگر ماننے پہ آ جائیں تو مدینے کی گلی کے کتے کو بھی مان لیں. ہم نے قطرہ دیکھا نہ کبھی دریا پہ غور کیا، بس جہاں تیری جھلک نظر آئی وہیں ڈوب گئے. ہم تو اس وجہ سے مانتے ہیں، اور ہماری محبتوں کا سبب یہ ہے. تو جہاں حضور کے حسن کا تذکرہ ہو وہاں اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، اور حضور کے حسن کا تذکرہ کرنے والے لوگوں کے دلوں میں گھر بنا لیتے ہیں. تو یہ آسان سا نسخہ ہے. آج ہر بندہ محبت کا بھوکا ہے. اگر چاہیے کہ لوگ میرے سے پیار کریں تو آؤ پھر حسن محمد کا قصیدہ چھیڑ دیں، حضور کا ذکر کریں، لوگوں کے دلوں میں گھر بنتے چلے جائیں. تو یہ تقاضا ایمان ہے کہ حضور کو کائنات میں سب سے زیادہ حسین مانا جانا جائے. حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں، کسی ماں نے ایسا جنم دیا ہی نہیں، کسی آنکھ نے نہ دیکھا نہ کسی ماں نے جنم دیا. اللہ اکبر. مثل در عالم امکان متصور نیز. حضرت شیخ احمد فرماتے ہیں ممکن ہی نہیں ہے.
لوگوں نے خاکے تراشے تو میں نے ان دنوں میں بھی کہا تھا میاں خاکہ تو بڑی دور کی بات ہے، اس نبی کا تو سایہ بھی نہیں تھا، اور جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہاں۔ اتنا حسین نبی، اتنا حسین نبی، کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں سوئی گما بیٹھی اور گھر میں جو دیا ہے اس میں ڈالنے کے لیے تیل بھی نہیں ہے، اور وہ پریشان گئی کہ اب کیا کروں، اتنے میں حضور تشریف لے آئے۔ پھر حضور نے تبسم کیا، فَتَبَيَّنَتِ الْعِبْرَةُ بِشُعَاعِ نُورِ وَجْهِهِ، تو حضور کے چہرے کی چمک سے میں نے گمی ہوئی سوئی کو تلاش کیا۔ سوزنے گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے۔ اور حضرت علیمہ سعدیہ سے پوچھیں، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ باقاعدہ عورتوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے یہ کہا کہ تم اتنی امیر ہو گئی ہو کہ رات کو بھی چراغ بجھاتی نہیں ہو، بڑے بڑے امیر لوگ بھی چراغ بجھا کے سوتے ہیں اور تیرے گھر میں دیا رات کو بھی جلتا رہتا ہے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا آؤ میرے ساتھ میں دکھاؤں میرے گھر میں دیا کیسا ہے۔ سب ہم جولیوں کو ساتھ لیا، حضور پالنے میں تھے، اشارہ کر کے کہا ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ، جب سے یہ پیارا ہمارے گھر میں آیا ہے نا مجھے دیے کی ضرورت ہی نہیں رہی، میں نے توڑ دیے ہیں سارے دیے جب سے یہ پیارا میرے گھر میں آیا ہے، دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ۔ ایسی روشنی تھی، ایسا چمکتا ہوا چہرہ، والضحیٰ واللیل اذا سجا، محبوب تیرے چاشت کی طرح چمکتے ہوئے چہرے کی قسم۔ امام زرقانی نے لکھا، حاکم نے مستدرک میں صحیحین کی شرط پہ لکھا، امام بخاری اور امام مسلم جس شرط سے حدیث لیتے ہیں انہی شرائط سے حضرت حاکم نے مستدرک کے اندر احادیث جمع کی ہیں، انہوں نے بھی اس بات کو لکھا اور بھی لوگوں نے لکھا۔ مدنی دور ہے، حضور ایک دن سیر کرتے کرتے باہر کسی وادی میں تشریف لے گئے، وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا اور ان کے اونٹ وہاں چر رہے تھے، ایک سرخ رنگ کا اونٹ حضور کو پسند آ گیا، اہل قافلہ سے کہا کہ یہ اونٹ بیچتے ہو؟ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا، حضور نے پوچھا، عرض کی ہاں بیچتے۔ میرے حضور قبلہ عالم شیخ معظم فرماتے ہیں میں دل بیچا میں جگر بیچا جے پیارا محمد آ جاوے، نہیں میں اپنا سارا گھر بیچا جے پیارا محمد آ جاوے۔ تو انہوں نے پتہ نہیں بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا، جب حضور نے کہا کہاں بیچتے ہیں، کتنے کا کہا، اتنے کا، سودا طے ہونے لگا، ایک جگہ پہ آ کے سودا طے ہو گیا۔ آقا کریم فرمایا میں کوئی تجارت کے لیے تو آیا نہیں تھا، میں تو آیا تھا سیر کے لیے، اچانک یہ اونٹ مجھے پسند آ گیا اور میں نے خرید لیا، اب یہ اونٹ تو مجھے دے دو نا، میں اپنے شہر میں جا کر اس کی قیمت تمہیں بھیج دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، حضور نے اونٹ پکڑا اور شہر مدینہ کی طرف چل دیے۔ جب تک حضور نظر آتے رہے وہ حضور کی چال ہی دیکھتے رہے، اور جب نظروں سے اوچل ہو گئے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرے سے چے میں گوئیاں کرنے لگے، یار عجیب شخص ہو تم، ایک شخص آیا اور تم سے قیمتی اونٹ لے گیا اور ادھار لے گیا اور پتہ بھی نہیں بتا کے گیا، تم نے پوچھا بھی نہیں۔ جب کسی کو نقد سودا دیا جائے نا تو اس کا عطا پتہ نہیں پوچھا جاتا، اور جب کسی کو ادھار سودا دے یا تو بندہ اسے جانتا ہو یا درمیان میں کوئی ضامن ہو یا کوئی چیز گروی رکھی جائے تب سودا ادھار دیا جاتا ہے۔ کہا ایک شخص آیا اونٹ لے گیا، اس نے اپنا پتہ نہیں بتایا، تم نے بھی نہیں پوچھا، نہ کوئی شے درمیان میں گروی رکھی گئی نہ کوئی ضامن ہے، یار کوئی پتہ ہی پوچھ لیتا۔ ایک بولا یار جب وہ بات کرتا تھا نا اس کے منہ سے پھول جھڑتے تھے، اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایاہ، نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلتی تھی۔ کہا میں تو اس منظر کو دیکھتا رہ گیا۔ دوسرا بولا جب مسکراتا تھا نا سامنے والے پہاڑوں پہ عکس پڑتا تھا، میں تو اس منظر کو دیکھتا رہ گیا۔ تیسرا بولا یار میں تو اس کی آنکھیں ہی دیکھتا رہ گیا، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جنہیں پر کے سرائیاں رکھیاں نے،
تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چند